اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑی ہے، ایک صفا اور ایک مروہ۔ اس کے بارے میں رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم کا یہ ارشاد یاد رکھیے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آگے بڑھیے، دوسری جگہ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا پرہیزگاری حاصل ہوگی، تقوی ملے گا، متقی بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دونوں آیت کو سامنے رکھیے، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، اور دوسری جگہ رب نے فرمایا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا پرہیزگار ہو جائے گا، متقی بن جائے گا۔ ارے متقی بن جانا، پرہیزگار ہو جانا یہ کم بڑی دولت نہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی وعلی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر على اسودا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں سنو دھیان سے سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سب اللہ کے نزدیک برابر ہے، اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور یہاں رب کریم فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم کرو، تقوی حاصل ہوگا، پرہیزگاری ملے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، اور جب متقی بن جاتا ہے تو سب سے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، سب سے پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب غور کریں، یہ صفا مروہ کیوں اللہ کی نشانیاں ہیں؟ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ٹھہری؟ یہ دو پہاڑی ہے، پتھروں کا ڈھیر، پتھروں کا مجموعہ، یہ دو پہاڑی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ تمام معتبر تفسیر کا مطالعہ کر لیں، چاہے تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر مدارک ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر رازی ہو، تمام تفاسیر کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا ایک وقت تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کے ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، اور اس وقت ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے پانی ڈھونڈنے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے کہ وہاں صفا میں پانی مل جائے۔ پہاڑی پر چڑھتی ہے، پانی ڈھونڈتی ہے، پانی نہیں ملتا ہے، نہ پانی بتانے والا ملتا ہے۔ مایوس ہو کر حضرت ہاجرہ صفا سے اترتی ہے، مروہ پر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ کاش یہاں پانی مل جائے، لیکن مروہ میں بھی پانی نہیں ملتا۔ پھر امید کے ساتھ کہ کہیں پانی ہو سکتا ہے صفا کے کسی گوشے میں ہو، پھر آ کر صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، اس طرح 7 پھیرا لگاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان کہ کاش کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اسی اثنا میں خیال آیا بیٹے کو پیاس کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، دیکھتا ہوں میرا لال کس حال میں ہے، بیٹا کس حال میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ہاجرہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا قدم رگڑ رہا ہے اور نیچے سے زمزم نکل رہا ہے، بیٹا قدم رگڑ رہا ہے، نیچے سے زمزم نکل رہا ہے، زمزم پانی نکلا۔ اللہ اکبر، کیسا پانی! اس طرح وٹامن سے پور کہ دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، علم میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جس مقصد سے پیا جائے یہ پانی اس کے لیے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا وہ مقصد پورا
ہو جائے گا۔ ذہن قریب کرے جہاں لے جانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب زمزم کا پانی یہ کہاں سے نکل رہا تھا؟ اللہ اکبر، علماء کرام موجود ہیں۔ زمزم کا پانی یہ جنت کا پانی ہے، اور یہ جنت کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے صالحین بندے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے قدم کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، وہ بھی جنت کا پانی نکل رہا ہے۔ ایسا پانی جو بھوک مٹائے، پیاس بجھائے، ہر کام کو پورا کر دے، ایسا پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ ایک نبی کے قدم کے نیچے سے۔ تو اللہ پاک نے جنت کا پانی اپنے محبوب بندہ ایک پیغمبر حضرت اسماعیل کے قدم کے نیچے سے نکال کر بتا دیا کہ میری جنت میرے صالحین بندوں کے قدموں سے وابستہ ہے۔ میری جنت کے متلاشی ہو تو میرے صالحین بندوں کے قدموں میں آنا ہوگا، ان کے دامن سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ کیوں اللہ کی نشانی ہوئی؟ کہ اللہ کا ایک ولیہ محبوب بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگائی تھی اپنے قدم سے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پہاڑیوں کو رون دیا، دونوں پہاڑیوں پر چلی۔ اللہ اکبر، یہ ایک ولی کے قدم کی نسبت لگ گئی تو اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ کہ وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہاڑ میں دوڑی، اپنے قدموں سے اس پہاڑیوں کو رون دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا، اور ایسی نشانی کہ صبح قیامت تک حضرت حاجرہ کی یاد کو برقرار رکھا گیا۔ کوئی بھی حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا یہ واجبات حج میں سے ہے۔ اگر نہ لگائیں تو حج ہی ادا نہ ہو، حج مقبول نہ ہو۔ اے مسلمانوں، آج وہاں کوئی بچہ پیاس سے نہیں تڑپ رہا ہے، نہ کسی ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، لیکن دوڑایا جا رہا ہے۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرائی جا رہی ہے، اور یہ دوڑنا عبادت ہے۔ غور کریں، بار بار غور کریں، ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کو اس ولیہ کی ادا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی شکل میں اپنے محبوب بندی حضرت حاجرہ کی یادگار کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے صبح قیامت تک حجیوں پر واجبات کی شکل میں صفا اور مروہ کے اس درمیان صحیح کو واجب کرا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صفا مروہ دو پہاڑی ہے، پتھروں کا ڈھیر، یہ ایک ولی کے قدم سے لگ جائے